لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وعترته بعدد كل معلوم لك وبعدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه يا حي يا قيوم اما بعد ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان اعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مہینا. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے اور اس نے ان کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انگتبا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج ایک مرتبہ پھر نماز جمعہ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں زندگی کی مہلت بھی عنایت فرمائی اور پھر اس کے ساتھ ہمیں صالح اعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی. یہی صالح اعمال ہماری آخرت کا آنے والی زندگی کا سرمایہ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے اور ہمارے ان اعمال کی کمی بیشی کو معاف فرمائے اور ان اعمال کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے. آمین ثم آمین یا حی یا قیوم. بلا تمہید ہمارا آج کا موضوع حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت کے سلسلہ میں ہے. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی اور نہایت ہی محبوب صاحبزادی ہے. آپ کی ولادت کے سال میں مورخین کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے. بعض اہل سیر کے مطابق بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 5 سال قبل تقریباً 605 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی. بعد کے نزدیک بعثت کے بعد تقریباً 614 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی. بہرحال اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ سلام اللہ علیہا مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی. آپ کی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. بعض کام ایسے ہوتے ہیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں انسان محنت کر کے کسب کر کے کما سکتا ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں کمایا نہیں جا سکتا کسب کر کے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے. اللہ جسے چاہے عنایت فرما دے. محبت بھی ایک ایسی ہی چیز ہے، یہ کمائی نہیں جا سکتی، یہ اللہ بندے کے دل میں ڈالتا ہے تو یہ بندے کو حاصل ہوتی ہے. اور پھر اہل بیت کی محبت کا تعلق یاد رکھیں دل کے ساتھ ہے اور اللہ دلوں کا مالک ہے. آپ غور کریں، ہم اکثر ایک دعا کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دعا کو اکثر پڑھا کرتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. امام ترمذی اس حدیث کو اپنی جامع ترمذی میں لائے ہیں اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے. امام احمد بن حنبل اس کو اپنی مسند میں لائے ہیں. امام ابن ماجہ اس کو اپنی سنن میں لائے ہیں. امام ابن حبان اس کو اپنی صحیح میں لائے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک.
یعنی اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو میں یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ایمان لا چکے ہیں، کیا آپ ہمیں لے کر خوف محسوس فرماتے ہیں؟ یعنی کہ ہمارے دین سے پھر جانے سے آپ خوف کرتے ہیں؟ تو آقا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بے شک دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ انہیں جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ تو دلوں کا مالک اللہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں دل ہے، جب چاہے جسے چاہے ایمان کی نعمت سے نواز دے، اور جب چاہے جسے چاہے ایمان کی دولت سے، ایمان کی نعمت سے محروم کر دے۔ پتہ یہ چلا کہ دلوں کا مالک اللہ ہے، دل اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وعینہ اسی طرح جب چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، جب چاہے جسے چاہے اور جس کی چاہے محبت اس میں ڈال دے۔ اور پھر اہل بیت کی محبت، بالا بخت ہے وہ شخص جسے اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہیں اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے اہل بیت کی محبت عنایت فرمائے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یاد رکھیں اہل بیت کی محبت عام محبتوں جیسی نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے، بلکہ اہل بیت کی محبت ایمان ہے، اہل بیت سے محبت ایمان ہے۔ ہمارے ماں باپ، ہماری آل اولاد، ہماری آنے والی نسلیں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر قربان، کیا کمال شرف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ ذرا دیکھیں، امام الانبیاء، سید الانبیاء، اللہ کے محبوب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب ترین صاحبزادی ہے، یعنی جن کی خاطر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کل کائنات تخلیق کی۔ یعنی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا نہ فرماتا تو کائنات کی کسی چیز کو، کائنات کو پیدا نہ فرماتا۔ آگے آئیں، سید الاولیاء، امام الاولیاء، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی زوجہ ہے۔ جو بھی مرتبہ ولایت کو پہنچا اس امت میں، وہ مولا کائنات کے روحانی فیض کی بدولت پہنچا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ پہلی امتوں کے لوگ بھی جو مرتبہ ولایت کو پہنچے، وہ بھی مولا کائنات علی علیہ السلام کے روحانی فیض سے پہنچے۔ آگے آئے، آپ حسنین کریمین، ان کی والدہ ہیں جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جب دین کے احیاء کی باری آتی ہے، جب دین پر مشکل وقت آتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کو دین کے احیاء کے لیے، دین کی بقا کے لیے قبول فرماتا ہے، کسی اور کو نہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے چلتا ہے۔ اس کائنات کا وجود میں آنا حضرت بی بی فاطمہ کے والد گرامی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت ہوتا ہے، جبکہ دنیا کی بقا، اب یہ جو دنیا قائم ہے، بچی ہوئی ہے، قیامت نہیں آ رہی، تو آپ کی اولاد میں سے ایک فرد کی بنا پر ہے۔ جب تک ان کا ظہور نہیں ہوتا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ یہ اہل بیت کی شان ہے، یعنی جب تک سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہو جاتا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ یعنی اس دنیا کی بقا، اس کا قائم رہنا اہل بیت کی وجہ سے ہے۔ یہ ہے مقام اہل بیت۔ اہل بیت کی محبت یہ مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے، یاد رکھیں اس بات کو،
یہ مسئلہ ہمارے ایمان کا ہے. ہم اس طرف چلے گئے یا اس طرف چلے گئے، نہیں، ہم نے قرآن و حدیث کے مطابق جانا ہے. نہ ہم نے ادھر جانا ہے نہ ہم نے ادھر جانا ہے، نہ ہم نے افراد کرنی ہے نہ ہم نے تفرید کرنی ہے. جو اللہ نے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، ہم نے اس پر رہنا ہے. کسی مسلک کو، کسی مذہب کو اس معاملے میں ہم فالو نہیں کرتے. ہم قرآن اور حدیث کے مطابق جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا اکرام اس انداز میں فرمائے گا کہ لوگ اس وقت نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے. تو ایک منادا یعنی ندا کرنے والا ندا لگائے گا کہ اہل معاشر اپنی نگاہیں نیچی کرو کہ فاطمہ بنت محمد تشریف لا رہی ہے. ذرا دیکھیں، آقا کریم علیہ السلام آپ کے والد، مولا کائنات آپ کے خاوند، حسنین کریمین آپ کی اولاد، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی آپ کی نسل میں سے ہوگا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اس کو امام ابن عساکر اپنی تاریخ دمشق میں لائے ہیں اور محب الدین طبری ذخائر العقبہ میں لائے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ کو قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ ان پر نور کے لباس ہوں گے. آگے اگلی حدیث میں اس کو امام طبرانی المعجم الکبیر میں لائے ہیں، امام حیثمی مجمع الزوائد میں لائے ہیں، اور امام حیثمی نے کہا یہ حدیث حسن ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک منادا پکارے گا، اعلان کرنے والا پکارے گا، اے اہل معاشر اپنی نظریں جھکا لو یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ گزر جائے. آج ہمیں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اگر ہم کسی سے محبت کر لیں، کسی اللہ والے سے محبت کریں، ہمیں شخصیت پرست کہا جاتا ہے کہ یہ شخصیت پرستی کرتے ہیں. ہمارے لیے قرآن کافی ہے. یہ قرآن ہی تو ہے، یہ احادیث ہی تو ہے. کیا سکھا رہی ہے؟ اللہ اپنے بندوں کا اکرام سکھا رہا ہے. یا اللہ، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تم نے جنت میں داخل کر دیا، ان کے چاہنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ سوال آتا ہے نا ذہن میں. مادہ پرستی ہے. جس دور میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، ہر چیز کو تولتے ہیں. اخلاص تولا نہیں جاتا، محبت تولی نہیں جاتی. تھوڑی ہو، سچی ہو، اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتی ہے. لیکن اگر اعمال کثرت میں ہو، اس میں ریاکاری ہو، اس میں دکھاوا ہو، اللہ کے لیے نہ ہو، لوگوں کے لیے ہو کہ لوگ راضی ہوں، لوگ کہیں کہ واہ بھئی واہ بڑا پہنچا ہوا ہے کوئی ہے، اللہ رد فرما دیتا ہے، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے. تو مولا تو ہمیں کیا دے گا؟ فاطمہ کو تو جنت میں لے گیا، ہمیں کیا دے گا؟ قربان جائے اللہ کے رب ہونے پر اللہ اپنے بندوں کی بڑی حیا کرتا ہے. مجھے نہ دیکھیں، جو بات کر رہا ہوں اس کو سمجھیں. میں چھوٹا آدمی، بہت چھوٹا آدمی ہوں. جو بات کر رہا ہوں وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے. جو بات کرتا ہوں قرآن و حدیث کے مطابق کرتا ہوں. جان اللہ کو دینی ہے، کسی مولوی کو میں نہیں دینی. اس لیے بات ہمیشہ قرآن اور احادیث کے مطابق ہی کروں گا. جو صحیح ہوگی وہی کروں گا. جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب بندوں سے اپنی نسبت قائم کر لیتے ہیں، ان کی سنگت میں دنیا میں رہتے ہیں، وقت نکال کے ان کی سنگت میں جاتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا ایک روحانی تعلق قائم کر لیتے ہیں، انہیں اللہ کا بندہ سمجھ کر ان کی عزت و توقیر کرتے ہیں، اللہ بڑا حیادار ہے. اللہ ان کی اس نسبت کا بھی احترام کرتا ہے. مولا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے جنت میں داخل کر دیا، بتاؤ کہ چاہنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث کو امام ہندی کنز العمال میں لائے ہیں، امام دہلوی الفردوس میں لائے ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک فاطمہ قیامت کے دن آئیں گی
اور ان کے ساتھ ان سے محبت کرنے والے ہوں گے، پھر وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ صلہ ہے محبت کا، انسان کو اس کے اعمال جنت میں لے کے جائے نہ جائیں، لیکن نیک لوگوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ محبت ان کے اس اعمال کی کمی کو پوری کرتی ہے۔ اور اللہ ان اپنے اولیاء، اپنے ان صالحین کے صدقے میں ان بندوں کو، ان کے اعمال کو نہیں دیکھتا، ساری زندگی انہوں نے کیا کیا، کس کام میں گزاری، نافرمانی کی نہیں کی، اللہ اس وقت صرف اپنے بندوں کی حیا کرتا ہے اور اس نسبت کی حیا کرتا ہے۔ قربان جائے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ والد گرامی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، شوہر یعنی مولا کائنات علی علیہ السلام امام الاولیاء، بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار، اور خود حضرت بی بی فاطمہ اللہ سیدہ نساء ہذہ الامہ، اس امت کی عورتوں کی سردار، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، سیدہ نساء العالمین، تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار، سیدہ نساء المؤمنین، تمام مومن عورتوں کی سردار، اور سیدہ نساء الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود امت کو اپنے اہل بیت کی محبت کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم قرآن اور اہل بیت کو، ان کی محبت کو، ان کے شعار کو اپنا لو گے، اپنائے رکھو گے، ان کے طریق پر چلو گے، ان سے محبت کرو گے۔ آج ہمیں کون سا دین توحید کے نام پر سکھایا جاتا ہے کہ بندے شے کوئی نہیں، بندوں کے ساتھ رابطہ مت کریں، قرآن موجود، حدیث موجود، بس ختم ہوئی بات۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں شامل ہے، فرمایا جس نے میرے اہل بیت سے دشمنی کی اس نے میرے ساتھ دشمنی کی، فرمایا جس نے میرے اہل بیت کے ساتھ جنگ کی میں نے اس کے ساتھ جنگ کی، یہ نہیں فرمایا کہ اس نے میرے ساتھ جنگ کی، فرمایا میں نے اس کے ساتھ جنگ کی، فرمایا جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی میں نے اس سے محبت کی۔ اہل بیت سے محبت انسان کو اللہ کے حبیب کا محبوب بنا دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل بیت کی پکی، سچی، سچی، اونچی محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا حی یا قیوم وما علینا الا البلاغ المبین۔